ہم ابھی جس ماہ محرم الحرام سے گزر رہے ہیں، پس منظر جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، واقعہ کربلا۔ یہ واقعہ کربلا جو ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 ہجری میں جب آپ نے حج کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام آج تمہارے لیے مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے دین کو، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے 10 ہجری میں رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 51 سال بعد سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ اسلام مکمل ہونے کے 51 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے، جتنی رنگامیزی اور جتنا جھوٹ اس میں داخل کیا گیا ہے اور مسلمانوں میں مشہور کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اصل میں واقعے میں رنگامیزی اور یہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت کیا گیا۔ وہ منصوبہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کام کروانا اور وہ تمام چیزیں مسلمانوں سے کروانا جس میں اسلام نے منع کیا ہے اور جو بالکل کفر اور شرک تک لے جانے والی ہے۔ میں بہت اختصار سے واقعہ کربلا بیان کرتی ہوں، بہت اختصار سے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ ایمان داؤ پر، اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا یزید کے دور میں۔ 60 صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، 60۔ اور اس میں معمولی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ، عبداللہ ابن عباس، یہ تمام لوگ بھی تھے اللہ کے نبی کے خانوادے کے، صحابہ کرام تھے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے نکلے اور کربلا میں شہید ہو گئے، پورا خاندان سوائے زین العابدین کے۔ یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ تاریخ کے کسی بھی زاویہ سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا مقصد جنگ تھا، حتیٰ کہ رابضی بھی نہیں لکھ سکتا اس کو۔ اس لیے پہلی چیز میں اشارے دیتا چلوں، یہ جنگ کا مہینہ نہیں ہے، لیکن رابضی ہم سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ رابضیت اسلام کے سامنے بالکل ایک پیرالل مذہب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی مدینہ میں، 4 لوگ تھے اس میں۔ حضرت حسین تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس، لیکن حضرت حسین کے علاوہ ان تینوں نے بیعت کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ذرا سا رک کر بیعت کروں گا مجمع عام میں۔ حضرت حسین کے بھائی حضرت جعفر کے لڑکے گورنر مدینہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول کے ہیں، کچھ تحفظات ہوں گے آپ ان کے، آپ ان سے بات کیجئے۔ انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ لیٹر آپ لکھ لیجئے، جو وہ چاہتے ہیں وہ اس پہ لکھ دیں، اور اپنے بھائی کو ساتھ میں لگایا اور کہا جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ انہوں نے جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے، نہ یزید کے خلاف، نہ خروج کی، نہ قتال کی، کوئی بات نہیں۔ آپ وہاں سے نکل کر مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ مکہ آپ پہنچے 7-8 ذی الحجہ لوگ بیان کرتے ہیں، 8 ذی الحجہ۔ یہ وہ موقع تھا جب حجاج سارے کے سارے جمع ہو رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جب پہنچے، اس دوران آپ کو کوفہ سے مسلسل خط آنا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں خطوط آئے کہ آپ آ جائیے، ہم لوگ آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لوگوں نے تعداد خطوط کی 14,000 تک لکھی ہے، بعض لوگوں نے تو اس سے زیادہ بھی لکھی ہے۔ آپ نے صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے مسلم بن عقیل جو آپ کے بھائی تھے کوفہ روانہ کیا کہ جا کر دیکھو کیا ہے صورتحال کوفہ کی۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مسلم بن عقیل کا لیٹر آیا کہ 30,000 کوفیوں نے ایک دن میں میرے ہاتھ پر آپ کو امیر المومنین بنانے کے لیے بیعت کی ہے، ایک دن۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کوفہ جانا ہے۔
جب آپ کوفہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو آپ کے بھائی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے بھائی نہ جا کوفی، تیرے باپ کے ساتھ غداری کی ہے، تیرے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، میرے بھائی نہ جا۔ بہت روکا، آپ نہیں رکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ روک رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے کہ اگر مجھ کو یقین ہوتا کہ میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ جاؤں گا اور تم رک جاؤ گے تو میں لیٹ جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ کیوں نکلے؟ خطوط آئے تھے، مسلم بن عقیل کی خبر آئی تو نکلے، جنگ مقصد نہیں۔ اب راستے میں خبر لگی کہ کوفیوں نے دھوکہ دے دیا، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ کیونکہ ادھر یہ ہوا کہ نعمان بن بشیر جو یہاں کے گورنر تھے کوفہ کے، اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے اس کو لیٹر لکھا کہ کوفہ میں اندر ہی اندر بغاوت کا خبر مل رہی ہے، اس لیے تم جا کے وہاں کے بھی گورنری سنبھالو۔ 14 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد پہنچا، 14۔ کوئی لشکر یزید نے نہیں بھیجا، کوئی لشکر لے کر کے نہیں آیا، 14 آدمی۔ آخری تعداد لوگوں نے 19 لکھی ہے، اور یہ سارے گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکلے، سب گورنر ہاؤس میں، میدان جنگ میں بھی کوئی نہیں گیا اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے، آپ کو خبر لگی کہ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ میں شارٹ کر رہا ہوں واقعے۔ جب آپ کو خبر لگی تو آپ نے کہا واپس چل۔ خاندان کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم مسلم بن عقیل کے قتل کا قصاص لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو تمہاری رائے وہ میری رائے، چلو ساتھ چلتے۔ اب یہاں سے کس لیے چل رہے ہیں؟ قصاص کے لیے اپنے بھائی کے۔ نکلے تھے کس لیے؟ ان کے خطوط پر۔ کب اسلام داؤ پر لگا؟ کب کفر اور اسلام کا معرکہ؟ کب؟ اصل میں رافضی آپ کو یہ بتاتا نہیں ہے، بلکہ بدر بھلاتا ہے۔ بدر کا دن تھا جب اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں یہ جملہ کہا تھا کہ اے اللہ، یہ ہے میری کل جمع پونجی، اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور میرے پاس وقت رہا تو میں بتاؤں گا، انسانی نہیں اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم مارکا ہے بدر، سب سے عظیم مارکا۔ رافضی آپ کو کربلا بتاتا نہیں ہے، بدر بلاتا ہے، کیونکہ بدر میں جو ہوا تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس زمین کی پیٹھ نے، نہ اس نیلگو آسمان نے کبھی وہ منظر دیکھا۔ ہم کو کربلا بتایا نہیں جاتا، اس غلط فہمی میں مت رہیے۔ بدر بلائی جاتی ہے، 3 دن کی پیاس نہیں بتائی جاتی۔ 3 سال کا شیب ابی طالب 13 سال کی ہجرت سے پہلے کی اللہ کے نبی اور صحابہ کی قربانیاں بھلاتا ہے رافضی۔ یہ بدر ہے، بھلاتا ہے۔ کب داؤ پر لگا اسلام؟ ہمارے یہاں بچے بچے کی زبان پر رافضیت کا یہ جملہ ہوتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا، جو فنی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مرا کب تھا اسلام؟ داؤ پر صرف بدر میں لگا تھا۔ مگر ہمارے یہاں کہانیاں بنائی گئی اور مشہور ایسے کی گئی کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ میں چلتے چلتے ایک جملہ کہوں، واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید کے خاندان میں 18 رشتے ہوئے، ادھر کی لڑکی ادھر، ادھر کی لڑکی ادھر۔ کب کفر اور اسلام کی جنگ؟ یہ ہوا کہ حضرت حسین اور آپ کے خانوادے کو شہید کیوں کیا گیا؟ وہ جو خطوط لکھے تھے ہم لوگوں نے، حضرت حسین بہت ذہین تھے، وہ پورے خطوط لے کر نکلے تھے، اور لوگوں نے لکھا ہے آپ کا ارادہ حضرت حسن والا تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ باغیوں کو بغاوت آپ ہی توڑ سکتے تھے، آپ حکومت کے لیے بھی نہیں گئے تھے۔ کیوں کہ کربلا کے میدان میں آپ نے 3 شرطیں پیش کی۔ یزید نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی ایک شخص ہو تاریخ کی ایک لائن سے یہ ثابت کر دے کہ یزید نے آرڈر دیا تھا حضرت حسین کو مارنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لائن سے کوئی شخص کوئی اقدام نہیں کیا انہوں نے۔ خیر، اب جب لشکر آمنے سامنا ہوا تو آپ نے 3 شرطیں، میں معافی چاہوں گا 2-4-5 منٹوں کے لیے، 3 شرطیں رکھی آپ نے، 3 یہ 3 شرطیں یاد رکھیے، پورا واقعہ ختم ہو جاتا ہے یہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رافضی بھی لکھتا ہے، پہلی شرط مجھ کو مدینہ واپس جانے دو۔ پہلی شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسلام داؤ پر لگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ واپس جانے دو۔ یہ پہلی شرط ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسری شرط، مجھ کو کسی سرحد پر جہاں جنگ جاری ہو اسلام کی لیے،
وہاں بھیج دیتا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. جب یہاں شہید ہونے کے لیے میدان جنگ تھا، آپ کا مقصد جنگ تھا ہی نہیں. جنگ آپ پر لا دی گئی، مظلومانہ آپ کو شہید کیا گیا، لا دی گئی آپ پر، یہ بھی نہیں مانی. تیسری شرط سنیے، تیسری حیرت انگیز، رافضیوں نے بھی اس کو لکھا ہے. تیسری شرط یہ کہ مجھ کو یزید کے پاس لے کر چلو. اس کے الفاظ ہیں امیر المومنین، یزید کے پاس لے کر چلو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. تینوں شرطیں نہیں مانی گئی. کیوں؟ یہ کوفی جانتے تھے لیٹر تو سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب یہ لیٹر کھولے جائیں گے تو ایک بھی بچے گا نہیں. اپنا سر بچانے کے لیے ان کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کر دیا، اور کچھ سمجھنے سے پہلے پورا معاملہ ہو گیا. سارے شہید کر دیے گئے. وہ جو خیمے جلائے گئے تھے مقصد بے پردگی نہیں، خطوں کو جلانا تھا. وہاں جو گھوڑے دوڑائے گئے تھے وہ مقصد وہ تھا. عبید اللہ بن زیاد کے اس قدم پر عمرو بن سعد اس لشکر کے سالار تھے. یہ کون ہے عمرو بن سعد؟ انتہائی احترام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہے کون؟ جانتے ہیں تاریخ؟ یہ کن کے جگر گوشے ہیں، کن کے لڑکے؟ حضرت عمرو بن سعد جو سامنے کے لشکر میں تھے. کون ہے یہ؟ سعد ابن ابی وقاص کے لڑکے. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ اس زمین کے پیٹ پر اللہ کے نبی نے کسی کے لیے وہ جملہ نہیں کہا جو سعد کے لیے کہا. میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یہ اللہ کے نبی نے ان کے والد محترم کے بارے میں کہا. ہم نے تاریخ نہیں پڑھی. رافضیوں نے جو کچھ پھیلایا عام کیا، ہم نے سن لیا، مان لیا. شہید کر دیا گیا. حضرت زین العابدین کتنے دن زندہ تھے؟ ایک جملہ یزید کے خلاف بتائیے. ہمارے یہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں. سنیے، حضرت حسین کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بڑے لڑکے جو دوسری بیوی سے تھے، محمد بن حنفیہ، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے یزید کے خلاف خروج کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ شرابی ہے، جو ہمارے یہاں بیان کیا ہے. کہا تم لوگوں نے کسی شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. اچھا زنا گناہ کرتے ہوئے؟ کہا نہیں. کہا میں اس کے یہاں 20 روز تھا، میں نے سنتوں کا پابند پایا، تلاوت کلام پڑھنے والا پایا، شریعت پر حریص پایا. میں تو اس کا چشمدید گواہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے، جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویاں 4 بیویاں تھی آپ کی. ان کے حضرت علی کی کل اولادیں جو ہے 19. یہ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا یہ ان کے گھر کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی گواہی. جو وظیفے حضرت حسین کے گھرانے کو یزید نے دیے تھے، میں نے بھی بتایا 18 رشتے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس جنگ کے بعد اگر یہ ہو گیا تھا تو حضرت یزید کا کردار کیا تھا؟ یہ سوال تھا. اس سوال کا جواب بہت تفصیل سے لوگوں نے دیا ہے کہ حضرت یزید نے پہلا جملہ کہا تھا کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو کوفیوں کے لیے آرڈر دیا تھا. اور کیا عبید اللہ بن زیاد کے خانوادے یا رشتے دار ہوتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ساتھ یہ جو معاملہ کرتا؟ میں بری ہوں اس کے اس فعل سے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اس کے بعد اب سزا کیوں نہیں دی؟ اصل میں اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ ممکن نہیں تھا. یہ کوفی کون تھے جانتے ہو؟ حضرت عثمان کو شہید کیا انہوں نے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے کہا کہ قاتلین عثمان کو سزا دو. اتنے باغی تھے یہ. حضرت علی نے ایک مرتبہ کہا کون ہے قاتلین عثمان؟ پورا لشکر سامنے کھڑا ہو گیا، کہا ہم سب ہیں. حضرت علی زندگی بھر نہیں سزا دے سکے. یزید سے بہت طاقتور حکمراں تھے. اس وقت کے حالات تھے، ان کے بھی حالات ویسے ہی تھے اور وہی مجرمین تھے. اب یہ جو رونا دھونا ہے تو یہ تو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا حضرت یوسف کے بھائیوں نے. کیونکہ جب ان لوگوں کا قافلہ کوفہ سے گزرا تو رو رہے تھے، تو زین العابدین نے کہا آواز کیسی ہے؟ کہا ماتم کر رہے ہیں خانوادہ رسول کی شہادت کا. تو کہا مارا کس نے؟ اصل میں روتے وہی ہیں جو مارتے ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو قرآن پڑھیے وجاہو اباہم عشاء یبکون. عشاء کے وقت آئے، ہائے ابا. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، جیسے آج یہ چیخ رہے ہیں ہائے حسین ہم نہ تھے. یہ اصل میں رافضیت اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. وقت تو نہیں ہے ورنہ میں بتاتا ہوں ان کے عقائد خالص اسلام کے خلاف. یہ ماہ محرم الحرام میں
رافضی آپ سے آپ کی پوری تاریخ بھلواتا ہے. رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ 4 صحابہ، بعض روایتوں میں 5، ان کے علاوہ سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد. حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد ابن اسود سب مرتد ہو گئے تھے. اب یہ وہی بلوا رہا ہے آپ سے کہ جب اسلام داؤ پر لگا تو کتنے صحابہ تھے وہاں پر موجود. جابر بن عبداللہ، واقد الیسی، عبداللہ ابن عمر، ابو دردہ، عبداللہ ابن عباس، یہ سب صحابہ تھے. کوئی حضرت حسین کے ساتھ نہ نکلا. یہی تو رافضی کہنا چاہتا ہے اسلام داؤ پر لگا اور کوئی صحابی نہیں نکلی. کیا صحابہ کرام کوئی نہیں نکلتا اگر اسلام داؤ پر لگتا تو؟ رافضیوں نے بالکل خلاف عقائد دیے. محرم میں نے بتایا جنگ کا مہینہ نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کو جنگ کا مہینہ بنا دیا گیا. یوم عاشورہ شکرانے کا دن ہے، ہمارے ہاں اس کو ماتم کا دن منایا گیا. یوم عاشورہ ظالم کے ختم ہونے کا دن ہے. فرعون پورے لشکر کے ساتھ گرکاب ہوا. ہمارے یہاں حق والوں کے ختم ہونے کا دن یوم عاشورہ رافضی نے بنایا اور ہم بیان کرتے ہیں. پورا اللہ کے نبی نے کہا جو نوحہ ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے یہاں نوحہ اور ماتم کو عبادت سمجھا جاتا ہے. آخری روایت بیان کر دیتا ہوں. اولاد حسن قنوجی، نواب صدیق حسن کے والد، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی قبر کی کسی نے زیارت کی جس میں مردہ نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں لوگ تعزیہ دیکھنے چلے جاتے ہیں بچوں کو بتانے کے لیے، کأنما عبد الصنم، اس نے بت کی پوجا کی ہے. یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، سبیل پینے اور پلانے کا دن نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ایک دعا ہے کہ رب العالمین بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین الہ العالمین اسلام کی جو حقیقی تاریخ ہے رب العالمین اسے سمجھنے، پڑھنے، اور صحابہ کرام نے جس طرح دین کے لیے، عقیدے کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے، رب العالمین ایسے قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرما رب العالمین. جب عقیدے اور دین پر بات آئے تو اللہ نہ مال محبوب ہو، نہ جان محبوب ہو، نہ رشتے محبوب ہو، صرف اور صرف تیرا دین محبوب ہو. رب العالمین الہ العالمین امت مسلمہ کو رافضیت کی سازش سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.